مرد آنکھیں نیچے نہیں کرنا چاہتا اور عورت پردے کو جہالت سمجھتی ہے، مگر عزت و احترام کی تلاش میں دونوں ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ مائل کرنے والی، مائل ہونے والی، لباس کے باوجود ننگی عورت جنت بلکہ اس کی خوشبو سے بھی محروم ہو، جبکہ جنت کی خوشبو تو بہت دور سے بھی آتی ہے۔ مجھے تعجب ہے جہاں سے گن دیکھنے کی ابتدا ہوتی ہے، یعنی ہر دوسرے گھر میں اسکرین پہ بچے بچیاں ننگی لڑکیاں دیکھ رہے ہیں، اسکرولنگ چل رہی ہوتی ہے، اور اب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ والدین سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن غیرت نہ ہونے کی وجہ سے کبھی روکتے نہیں۔ غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے، والدین اس بغیرتی کے اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں تو کسی کو کیا روکیں گے۔ ایک وہ وقت تھا کہ بڑوں کے سامنے غلط بات تک کوئی نہیں کہہ سکتا تھا، اب بڑے چھوٹے بات نہیں بلکہ فحاشی کے مناظر مل کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر یہی گندا کردار نگاہ میں رفتار میں رچ بس جاتا ہے، پھر نحوست اور غلاظت ہر طرف ڈیرے ڈالے ہوئے نظر آتی ہے۔ دیکھا دیکھی آج یہ عام ہو چکا ہے، اب حتیٰ کہ ہر طرف ننگے لڑکے اور لڑکیاں نظر آتے ہیں لیکن کسی کو محسوس نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بال کھولنا، آدھے کپڑے پہننا اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، لڑکیوں کو تاڑنا اور ان پر آوازیں کسنا اور ہر دوسرے مرد کا گرل فرینڈ بنانے کے لیے کوشش کرنا اب یہ کوئی عیب نہیں رہا۔ گھوم پھر کے بات اسی جگہ پر آتی ہے کہ آپ کے نبی نے فرمایا کہ اذا فات الحیا ففعل ما شئت، کہ جب حیا ختم ہو جائے تو پھر تمہارا جو جی کرے کرتے رہو۔ جب میرے معاشرے سے حیا ختم ہو گئی تو اب ہر انسان اپنی مرضی کر رہا ہے بے حیائی کے اندر۔ یہ قرب قیامت ہے، کسی کی باتوں میں اور کسی کے دھوکے میں نہ آئیں۔ یاد رکھو کہ تھوڑی سی نفسانی خواہش، تھوڑا سا مزہ اور تھوڑا سا لطف ہمیشہ کی خوبصورت جنت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ذرا سوچو کہ اس بے حیائی کے بدلے میں، ان گندے چند مناظر کے بدلے میں جنت کو گنوا دینا کہاں کی عقل مندی ہے۔